ألا لله الدين الخالص۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اس کو تلاش اس ابراہیم کی ہے، وہ ابراہیم جو اس وقت اپنے خاندان سے، اپنے باپ سے، اپنی برادری سے، اپنی قوم سے، اپنی فوج سے، اپنی عدلیہ سے، اپنی بیوروکریسی سے، اپنی تمام افسر شاہی اور شرافیہ سے، اور اپنے تمام قسم کے متعصبین سے جو لسانی، قومی، صوبائی حصوں میں بٹ کر معبودوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک ابراہیم ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، اقبال کہتا ہے کہ ویسے ہی آج بت پوری دنیا میں کھڑے ہیں، اس لیے کہا صنم کدا ہے جہاں، یہ دنیا ساری بت خانہ بن چکی ہے۔ اور اب کوئی ابراہیم ایک آواز دے لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم بننا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ 4 لوگوں پر فتویٰ داغ دیں کہ تم سب مشرک ہو، یہ سب گستاخ ہیں، اور میں اکیلا سلف کے راستے پر ہوں، اور میں سلفی ہوں، اور میں معاہد ہوں، اور میں برکت توحیدی ہوں، بجلی بن کر گرنے والا توحیدی ہوں۔ اس طرح سے کام نہیں چلے گا، یہ کام فضول ہیں۔ یہ نام رکھ لینے سے آپ کفور، ایک زنگی حبشی کا نام کفور رکھ دیں، کفور سفید رنگ کا ہوتا ہے تو وہ سفید ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حبشی کبھی بھی کفور نہیں ہو سکتا ہے۔ کفور ایک چیز ہے جو اپنی خوشبو اور اپنی سفیدی کی بنا پر دنیا بھر میں مشہور ہے، ایک حبشی کا نام کفور رکھ دینے سے نہیں ہو سکتا۔ اندھے کا نام آپ روشن دین نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اسلام چاہتا ہے کہ ابراہیم کی تلاش کی جائے، جب تک وہ ابراہیمی نظر نہیں پیدا ہوتی اتنی دیر تک کوئی نوجوان اس دنیا کی چیزوں کو صحیح مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے۔ ابراہیمی نظر پیدا کرنی پڑے گی، اقبال مرحوم کا یہ کہنا ہے۔ ابراہیمی نظر سے آپ کو دنیا دیکھنی پڑے گی، آپ کو اپنی ذات سے لے کر کے پوری دنیا کے اندر بت ہی بت نظر آئیں گے، حتیٰ ایک وقت میں جا کر آپ کو اپنی ذات کی نفی کرنی پڑ جائے گی۔ آپ کو اللہ نے قرآن میں فرمایا تو اس شخص کو نہیں دیکھتا جس نے اپنی ہی ذات کو اپنا ہی خدا بنا لیا ہے، اپنی ہی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، جو کسی اور کو تو سجدے نہیں کرتا لیکن اپنے آپ کو ہمہ وقت اپنے سامنے خود ہی سر بسجدہ رہتا ہے، کسی اور کو میرا شریک نہیں بناتا لیکن خود شریک بنا ہوا ہے، جس کے اپنے رنگین خوبصورت نفس کے بت نے اس کو اس طرح سے جکڑ رکھا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کے شر میں اس قدر مبتلا ہو گیا ہوں کہ مجھے یہی نہیں پتا چلا کہ میں اپنی ذات کے شر میں مبتلا ہوں۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ رسول خدا نے کیا پڑھا ہے؟ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ اللہ، میں پناہ میں آتا ہوں، ہم سب پناہ میں آپ کی آتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے۔ نفس کا شر ایسا ہے کہ اس شر سے آدمی نجات نہیں پا سکتا، بہت مشکل ہے۔ جب تک ارادہ نہ ہو جائے اتنی دیر تک، اور جب تک شامل حال خدا کی رحمت نہ ہو جائے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مرشد حقیقی قرآن مجید ہے اور رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام کا ڈھلا ہوا نمونہ ہے۔ ان دو نے مل کر نشاندہی کی ہے، اور ان دو کو جس سے بتایا ہے اس سے سچا کوئی نہیں ہے، اس کو خدا رب العزت کہتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ انسان کیا ہے کوئی انسان نہیں بتا سکتا ہے۔ قرآن نے آپ کو کہا کہ یہ ایک انسان ہے، اس کے اندر ایک نفس ہوتا ہے، نفس لوامہ اور امارہ اور مطمئنہ ہوتے ہیں، ایک شعور ہوتا ہے، ایک ضمیر ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک روح ہوتی ہے، اور ایک یہ خود جسم ہے۔
ساری دنیا کی سائیکالوجی اور پوری دنیا کے صوفیہ کی محنتوں کے بعد آج بھی نہیں پتا چل سکا یہ سب چیزیں ہیں کیا. بڑی کوششیں کی, کتابیں ختم ہو گئی, صوفی نے اندر کا سفر کیا, سائنسدان نے اس کے باہر کے جسم کے سفر کیے, حتیٰ کہ مغرب بھی مان گیا کہ اس جسم کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے جو کبھی نہ کبھی مزاحمتیں کرتا ہے, جو لڑتا ہے, جھگڑتا ہے اپنے نظریات کے لیے, اپنی خواہشات کے لیے, جو فیصلے کرتا ہے, جو اس جسم کو بطور آلہ کے اپنے کام آلہ کار بن جاتا ہے. یہ جسم اس کا سہولت کار بن جاتا ہے, جو وہ کہتا ہے وہ یہ جسم کرتا ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس نے دنیا میں سائیکالوجسٹ بھی پیدا کیے اور سائیکیٹرسٹ بھی پیدا کیے. جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو آپ سائیکالوجسٹ کے اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. وہ بھی آپ کے مسئلے کو حل نہیں کرتا, وہ بھی آپ کے دماغ کو معاف اور سمجھوتوں پہ لگا دیتا ہے کہ آپ یوں سمجھیں اور یوں کیا کریں. آپ 1500 سے 2000 اور 50,000 اور 1 لاکھ روپے تک اور 10 لاکھ روپے تک آپ اس کو دے کر آتے ہیں کہ مجھے سمجھو, مجھے خود اپنی سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ وہ انسان ہے جو خود کو کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ خود کو بہتر سمجھتا ہوں, اور پھر خود ہی ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جاتا ہے کہ مجھ کو تم بتاؤ کہ میں کیا ہوں.